سنت کے قانون کے خلاف ہیں، اس کے آرڈر کو، اس کے حکم کو اٹھا کر نالی میں پھینک دیا جائے گا، قرآن و سنت کی بات کو عام کیا جائے گا۔ تو شریعت سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتی ہے، سب کچھ شریعت میں آ جاتا ہے۔ ایل ایف او کہتے جی تو وردی کا حامی ہے، میں کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وردی اتار دو، میں کہتا ہوں سنو بات، مجھے صرف طریقہ کار پر اختلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں وردی اتار دو، میں کہنا نال بوٹ بھی اتار لو، میں کہنا نال بوٹ بھی اتار لو۔ تو صرف وردی کی بات کرتے ہیں، یہ بوٹ رہ گئے پھر اگلے 5 دن ہے یہ پوتا نال، اس لیے میں کہتا ہوں وردی اتار لو بوٹوں سمیت، بوٹوں سمیت، پر یہ رکھو پھر وردی پوانی کنو ہے، یہ بھی تو گل کریے نا۔ انہوں نے تو وردی اتار دیتی، جی دوسرے نو پائی جی وہ ہو اگے آ گیا، پھر انہوں نے کہا چلو پہلے نے تو کوئی نرمی شرمی کی تھی، 50-60 مولوی آ گئے تھی، ہوں ایک بھی نہیں آن دینا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک آدمی سے کہا چل چلو، میں نے کہا یار میں نے شریعت بل پیش کیا ہے، آپ ساتھ، کہتے یہ وقت نہیں ہے، یہ شریعت بل کا لو جی، شریعت بل پیش کرنے بھی وقت چاہیے۔ میں نے کہا قرآن و حدیث سے، شریعت کی روشنی سے ذرا مجھے وقت کی تعین بتائیں کہ جیتنے کے 7 مہینے بعد وقت ہوتا ہے، 8 مہینے کے بعد وقت ہوتا ہے، سال کے بعد وقت ہوتا ہے، وقت کی بات کرتے ہو تو بھائی جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ ہونے میں 10 منٹ باقی تھے، مبارک دن تھا، مبارک لمحات تھے جب پیش کیا ہے، اس سے اچھا تو وقت کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا تو وقت کہتے نہیں، وقت نہیں تھا۔ عوام نہیں مانتی، عوام اس وقت شریعت بل کو اچھا نہیں سمجھتی۔ آپ عوام ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سچ بتائیں، دل سے بتائیں، یہ جو شریعت بل اسمبلی میں پیش کیا ہے، جس میں مطالبہ کیا ہے انگریز کا قانون اٹھا کر بحیرہ عرب میں فرق کر دو، پاکستان کی عدالتوں میں، بالا عوالوں میں شریعت کا قانون جاری ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ جو دل سے کہتے ہیں وہ دونوں اثر کرے، یہ وقت ہے، بس اگر آپ کہتے ہیں تو ہمیں اعتماد ہے۔ اور میں کیا گل سنو، تھی ایل ایف او پہ اتنا پایا زور، جی جنرل دتیاں اسمبلیاں توڑ، یہ جنرل دتیاں اسمبلیاں توڑ، کہ لوگوں کے کول جا کے کہو گے ہم ہیں شہید ایل ایف او، ہم ہیں شہید ایل ایف او، دیکھو ہماری قربانی، ہم نے ایل ایف او، ہم نے ایل ایف او پہ بات کی تھی، تو لوگوں نے ایل ایف او سمجھ اور شہید شریعت بنو۔ تو ہم نے شریعت کی بات کی تھی، ہم نے دین کی بات کی تھی، ہم نے جرنیل سے کہا تھا شریعت لاؤ، ہم نے مسلم لیگیوں سے کہا تھا شریعت لاؤ، ہم نے شریعت کا مطالبہ کیا، انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی۔ اس لیے پاکستان کے مسلمانوں، شریعت کے مطالبے کی وجہ سے ہماری وزارتیں، شریعت کے مطالبے کی وجہ سے ہماری میٹریاں گئی، ہماری رکنیت گئی، ہم ایوانوں سے نکال کر گھر بھیج دیے گئے۔ تم شریعت کے نام پر اگر گھر آؤ گے، آج 60 آئے ہو، کل 200 جاؤ گے۔ آج 60 آئے ہو تو کل کہ مسلمان شریعت کا نام آ جائے شہید ہو جاتا ہے، مگر پیچھے اچھا دسو وہ بندے ہاتھ کھڑا کرنے جہے کہنا اسی ایل ایف او لیے شہید ہو جائیں گے، جہے کہنا ایل ایف او لیے اسی گولیاں کھاواں گے، ہاتھ کھڑے کرو، تو کوئی بھی نہیں یاد کریے۔ تھی سیاستدان مانتے ہی نہیں، تھی سارے تمہیں جنرل صاحب نے پیسے بھیجے ہیں، بھائی جو کہتے ہیں ایل ایف او کے لیے ہم گولیاں کھائیں گے، ہاتھ کھڑا تو کر رہا ہے۔ اچھا جو کہتے ہیں ہم شریعت کے لیے گولیاں کھائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ سمجھو سمجھو سمجھو، خدا کرے یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ وقت لاجاری باتوں پر خرچ کرنے کا نہیں، لوگوں کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اختیار وردی والے کے پاس ہے یا اچکن والے کے پاس ہے، ٹوپی والے کے پاس ہے یا گنجے سر والے کے پاس ہے، اس سے کوئی نہیں۔ لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے، غریب کو روٹی ملنی چاہیے، مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے، اور عدالتوں میں قرآن و سنت کو بالادستی ملنی چاہیے۔ یاد رکھو، جب شریعت آئے گی ظلم بھاگ جائے گا، جب شریعت آئے گی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، جب شریعت آئے گی پھر غریب سکون کی نیند سوئے گا، پھر غریب سکون کی نیند ہے۔ اور نظام خلافت راشدہ تو یہی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ہم نے شریعت بل کا نام ہی ہے
شریعت کا نام ہے نظام خلافت راشدہ کا احیاء. نظام خلافت راشدہ کا خلفائے راشدین کے دور کی بہاریں. یہ ہے شریعت کہ خلیفہ وقت رات کو پہرے دیتا ہے، لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں. لوگ آرام کی، بولو لوگ آرام کی. ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے الحمدللہ ماننے، بولو ان کے. ویسے باتوں میں بات آ گئی، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو رات پچھلی گزری ہے نا، ماشاءاللہ میرے پاس اتنے مہمان آئے کہ میں نے کہا کیا کریں. مہمان بہت زیادہ تھے. میں نے سوچ کر مہمانوں سے کہا کہ یہ میرا بیڈ جو ہے نا، وہاں حکومت نے جو حصول دی ہے خود ہی بیڈ رکھے ہیں. پہلے تو بیڈ نہیں ہوتے تھے، نیچے سوتے تھے. میں نے کہا یہ تم میرے بیڈ پہ بھی سو جاؤ، میرے کمرے میں سو جاؤ. سارے مہمانوں کو سلا کر میں نے سوچا میں کسی دوست کے گھر جا کر سو جاتا ہوں. سب کو سلا کر رات 12 بجے میں نکل گیا. جب دوست کے گھر گیا تو وہاں بھی مہمان تھے، وہاں بھی مہمان تھے. میں کیا ہوں میں جاؤں پھر میں کتنے جاؤں. کافی دیر سوچتا رہا، کچھ وقت ادھر ادھر گزارا. 3 بجے واپس آ گیا، دیکھا کہ نیچے بھی سونے کی جگہ نہیں ہے، سارے کمرے بھرے پڑے ہیں. کیا کروں؟ وضو کیا، پہلے نفل پڑے، پھر تلاوت کرنے لگ گیا. جب تک فجر کی نوازانی ہو گئی، اٹھو بھی نماز پڑھنی، اٹھو. سب کو اٹھایا، جماعت کرائی. میں کہوں تو ٹھہرو میں سو لوں تھوڑا جا. اگر ان کے نام لیواؤں کا یہ حال ہے تو خدا کی قسم ان کا دور واپس آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان کا دور واپس آ جائے گا. یہ بھی کہ ایم بندے نے کسی نے چھڑی دینی چلن دیں نے. سادہ اعلان ہے بھائی آؤ روٹی بھی کھاؤ، مزے کر کے. ایئر کنڈیشن کی حکومت ہے، ایئر کنڈیشن سو. جی کام ہو جائے تب بھی زندہ باد، نہ ہو جائے تو جب مرضی ہے واپس چلے جائے. ابھی کوئی نہیں کہنا کہ جاؤ. آج میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار ایک دو ہاسٹل اور لے لیں، اس لیے کہ اب مہمان زیادہ ہو گئے. ایک دن کے لیے جاتے ہیں لوگ، تو جاتے ہیں وہاں سیر کرنے، اسلام آباد جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے. کہتے مزے کرو، یہاں پیچھے سے آتا ہی کوئی نہیں ہے. اکثر لوگ کرے فلان میں نے کھایا، مجھ سے ملنے اکیلے ہی بیٹھا ہوا تھا. میں کہا اللہ کا فضل ہے 12 ہی لگے ہوئے ہیں. ہر وقت 50-100 آدمی ویسا بیٹھے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ خلفائے راشدین کے نام لیواؤں کے ساتھ یہ حال ہے لوگوں کی محبت کا. اور کوئی ہم تھکتے بھی نہیں الگ وجہ سے. جس دن کوئی ساتھی نہ آئے تو اس دن ہوتا یار آج کوئی کام ہی نہیں کیتا. زیادہ آ جائیں ساتھی پریشان ہوتے ہیں. میں کہتا پریشان کیوں نہیں یار. میں آج ایک آدمی کے پاس گیا، ایک وزیر تھا. میں نے اتنی ساری درخواستیں لکھنی تھی. میں نے کہا یہ لو. میں کیا وہ قریباً 20 تھی. میں نے کہا سب تبادلے ہیں. کہاں سے؟ یہ سندھ کا تبادلہ ہے، یہ بلوچستان کا تبادلہ ہے، یہ سرحد کا تبادلہ ہے. کہتے جی سارے ملک رہے. میں کوئی چندرے میں نہیں، میں سارے ملک رہی میں نہیں. اس لیے جن کام تے ہوں کسی دن نہیں ہوں. میں کہا اس لیے کہ جن بندے میرے کو کسی کو آدھے ہی نہیں. اس لیے بھائی یہ کام کرنے پہ جی کریں گے، کریں گے سرکار کریں گے، اصل انکار کرتے ہیں. لیکن اور تو کوئی آنا ہی نہیں. میں کہ ابھی جو ہے کسی اور کو جان کی ضرورت ہی کی ہے. جب شریعت ہوگی تو ہمیں کسی دوسرے قانون کی طرف دیکھنے کی وہ ضرورت ہی نہیں ہوگی. خدا کی قسم، جیسے شاعر نے کہا پنجابی میں، دن ہندیاں جڑا دیوا بالے اس نو احمق کہیے، رب ہندیاں جڑا پوجے غیراں اس نو مشرک کہیے. اور شریعت کے ہوتے ہوئے کوئی اور قانون کا نام لے، اس آدمی کو منافق کہنا چاہیے. شریعت ہے تو کسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے. ہمیں نہ کوئی ازم، نہ کوئی جمہوریت، نہ کوئی کسی ہٹلر لینن کا بنایا ہوا ساختہ، اور نہ کوئی کمیونزم، اور نہ کوئی اور ازم. ہم کچھ نہیں چاہیے. واہ 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 کیا بات. جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے. ہے بہت تازہ دیکھا لگے رہو. انہوں نے میں نے 10,000 دینا. انشاءاللہ ہم نے اللہ ہی کے اجر پر اعتماد ہے، اسی پر. جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے. میری نسبت صفا مروا سے ہے، مجھے کوئی حوالہ نہیں چاہیے. میری نسبت صفا مروا سے ہے، مجھے کوئی حوالہ. میری نسبت خلافت راستہ سے ہے، اس لیے مجھے کسی اور کا ازم. میری نسبت نظام شریعت سے ہے، اس لیے ہمیں اور کوئی نظام نہیں چاہیے.
اسی نظام کا مطالبہ کریں گے، اسی نظام کی بات کریں گے، اسی شریعت کا نعرہ لگائیں گے، اور ضرورت پڑی آج نعرہ لگاتے ہیں اور کل جتنے بھی پائیں گے، مگر یاد رکھو ہم شریعت کے علاوہ کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ سب سے میری التماس ہے کہ شریعت بل کے پاس کرانے کے لیے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کے لیے کوششیں بھی ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ کے بیان تو ڈرن کی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جے اس بیان سے عمل ہویا اپنا پھر بھی کچھ نہیں بگڑنا، آپ حیران ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم تو جیتے ہیں آزاد حیثیت میں۔ خود وزیر داخلہ نے کہا اصل انہوں پچھو پے نے یارہ پچھو پے نے، پچھو سمجھ لو کھجلی ہے جماعت بن گئی ہے، پرچم لہران لگ پے ہے، کی ہو گیا ساری جماعت چبن لگ پی ہے جیڑی اپنی انہوں نے سی بنا کے رجسٹر کرا کے الیکشن لڑ کے ہار کے گھر بہ گئی، وہ کوئی پتا نہیں، وہ کوئی پتا نہیں، آسمان سر کے اٹھا لیا اور ہم تارک نہیں جماعت بنا رہا ہے، ہم تارک نہیں جماعت بنا رہے ہیں، امریکی ہو رہے ہیں، فلوں ہو رہے ہیں، فلا رہے ہیں۔ جب بھی وزیر داخلہ یا کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو یہ صحافیوں کے روپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لبادہ صحافی تو آج ہم تارک کے لیے کیا اعلان کریں گے؟ وزیر داخلہ نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ آزاد لڑا ہے، سپاہی صاحبہ کے تو نام سے لڑے ہی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ پھر بن رہے ہیں، اسے تو دیکھیں گے، نوٹس لیں گے، یہ مجھے نوٹس بعد میں آئے گا۔ اور بھی جماعتوں پر پابندی لگی تھی، پھر انہوں نے بھی قانون کی وائلیشن کی تھی، پہلے نوٹس ان کو جائے گا۔ اسمبلی میں تو ان کا کوئی ہے نہیں، جو تھوڑی تھوڑی جماعت بنا کر لیڈر بنے تھے اس کا بیڑا بھی بستر بوریا بھی گول ہو جائے گا۔ اگر ملت اسلامیہ کا نام نہ چلا تو اعظم طارق ممبر اسمبلی پھر بھی ہے، ممبر اسمبلی پھر بھی ہے، اور پہلے بینچوں پر بیٹھا ہوا ہے، پارلیمانی لیڈر پھر بھی ہے۔ تو آجا سے کچھ بچنا نہیں، اسی مردے بھی رہ جائیں گے، سادہ سے کچھ بھی نہیں بچنا، سونی سڑ جانی ہے، اس لیے کھانے میں بچے اسی نے پھر بھی انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں حکمرانوں سے، جو کام کرو برابری کی بنیاد پہ کرو، انصاف کی بنیاد پہ کرو، تلوار یک طرفہ نہ چلانا، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ نوٹ بھیجو سب کو، پابندی لگاؤ سب پر، راستے روکو سب پہ، پہلے والا انداز مت اپناؤ کہ ان کے لیے سارے راستے کھلے، ہمیں اٹھا کر جیلوں میں بند کیا تو پھر تم کو کامیاب ہو گئے، وہ جن کے لیے راستے کھلے تھے ان کے لیے بند ہو گئے، جن کو بند کیا تھا ان کے لیے دروازے کھل گئے۔ برابری کی بنیاد، اور یاد رکھو ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے، ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، مال کے روز جزا کو، مال کے روز مقافات کو